آج ہم پاکستانی ڈرامہ سیریل دائن کی 29ویں قسط کے کچھ خاص حصوں پر بات کر رہے ہیں۔ جی ہاں، ان میں ایک امیر گھرانے کے اندر جو کچھ چل رہا ہے نا، مطلب شدید تناؤ، کرداروں کے بیچ الجھے ہوئے رشتے اور چھپے ہوئے راز، وہ سب نظر آتا ہے۔ بالکل، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ان حصوں سے جو اہم باتیں ہیں وہ نکالیں، خاص طور پر جیسے وہ نئی آیا ہے میشا، اس کی آمد ہے، ہاں، پھر شباب کی یعنی ماں کی اپنے بچے حنین کے لیے شدید فکر، اور وہ زوار گھر کا مالک، اس کا عجیب سا رویہ، صحیح، اور ایک اور چیز نہال کی ماں جو اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ طاقت، راز اور رشتے یہ سب کیسے آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس گھر میں کیا کچھ پک رہا ہے۔ مجھے جو بات سب سے زیادہ آپ کہیں کھٹکی، وہ آیا میشا والا واقعہ تھا۔ اچھا، وہ پروم والا؟ ہاں، جب وہ بچے حنین کو باہر لے گئی اور وہ پروم الٹ گیا، بچہ گر گیا، ظاہر ہے کہ ہنگامہ تو ہونا ہی تھا۔ ہاں، اور بچے کی ماں شباب کا غصہ بالکل سمجھ میں آتا ہے۔ مطلب کوئی بھی ماں ہوتی تو شاید یہی کرتی، فوراً کہتی کہ آیا کو نکالو۔ فوراً، بالکل۔ لیکن حیرانی کی بات تو زوار کا رد عمل تھا۔ اس نے نہ صرف میشا کو بچایا بلکہ شباب کو ہی چپ کرا دیا، یہ کہہ کر کے بھئی یہ تو بس ایک حادثہ تھا۔ یہ تھوڑا عجیب نہیں لگا؟ مطلب نئی آیا کے لیے اتنی حمایت؟ بہت عجیب۔ اور پھر بعد میں جب زوار اکیلے میں میشا کو تسلی دیتا ہے، اس کی آنکھوں کی تعریف کرتا ہے، مسکرانے کو کہتا ہے، یہ صرف تسلی تو نہیں لگتی نا؟ نہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہاں کچھ اور ہی کہانی چل رہی ہے شاید۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ اس کا ساتھ دے گا۔ جی، اور یہیں سے زوار کے کردار کی وہ پیچیدگی نظر آتی ہے۔ ایک طرف وہ اپنی بیوی کو دبا رہا ہے، دوسری طرف وہ آیا پر مہربان ہو رہا ہے۔ یہ شاید گھر کے اندر جو طاقت کا توازن ہے اس میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے، اس کا اشارہ ہے۔ اور اسی دوران ایک اور کشمکش بھی چل رہی ہے۔ کون سی والی؟ وہ نہال کی ماں کی، جو روز حویلی آتی ہے اپنی بیٹی سے ملنے۔ ہاں، بیچاری روز آتی ہے اور روز اسے گارڈز یا نوکر وہ واپس بھیج دیتے ہیں۔ جی، آخر میں اس کی ملاقات فوزیہ سے ہوتی ہے، جو اسی گھر میں رہنے والی ایک اور خاتون ہے۔ اچھا، فوزیہ اسے بتاتی ہے کہ نہال شہر میں نہیں ہے، اسے کہیں اور بھیج دیا گیا ہے، لیکن وہ فون کرے گی۔ اب ماں تو ظاہر ہے بہت پریشان، جذباتی ہو جاتی ہے۔ ہاں، اس کا تو دل ہی ٹوٹ گیا ہوگا۔ بالکل، اور یہاں دیکھیے فوزیہ کا کردار کتنا دلچسپ ہے۔ وہ پیغام پہنچا رہی ہے، لیکن کیا وہ ہمدرد ہے یا صرف حکم مان رہی ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ اور نہال کی ماں کی یہ حالت یہ زوار کی طاقت کا ایک اور رخ دکھاتی ہے۔ وہ ماضی کو دفن رکھنا چاہتا ہے، اور یہ ماں اس ماضی کی ایک زندہ نشانی ہے نا۔ اور ماضی کیا ہے؟ وہ بھی تو ایک فلیش بیک میں سامنے آیا کہ نہال کی شادی زبردستی کروائی گئی تھی زوار سے۔ اچھا، کیوں؟ اتی الجھا ہوا معاملہ ہے۔ ارے باپ رے! یعنی نہال کی ماں نے پہلے اپنی بیٹی کی قربانی دی اور اب وہ اسی بیٹی سے ملنے کو ترس رہی ہے۔ ہاں، اور زوار نے تو صاف صاف کہہ دیا ہے کہ بھئی حنین اب اس کا اور شباب کا بیٹا ہے، نہال کا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ یعنی حنین صرف ایک بیٹا نہیں رہا اب۔ نہیں، وہ زوار کے لیے شاید کنٹرول کا، طاقت کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ اور اسی دوران گھر کے اندر بھی محاذ کھلے ہوئے ہیں۔ وہ فوزیہ اور میشا کے بیچ کھچاؤ صاف نظر آ رہا ہے۔ جی، فوزیہ کو شک ہے کہ میشا نے جان بوجھ کر پروم گرایا، اچھا۔ جبکہ میشا بعد میں اشارہ دیتی ہے کہ شاید دھکا فوزیہ نے دیا تھا۔ اور میشا بدلہ لینے کی دھمکی بھی دے رہی ہے۔ اوہو، اور فوزیہ کو زوار اور میشا کی نزدیکی پر بھی شک ہے۔ تو مطلب گھر کے اندر بھی ایک جنگ چل رہی ہے۔ اور یہاں زوار کھل کر اپنی طاقت استعمال کرتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، وہ نہال کی ماں کے گھر والوں کو ہی نکلوا دیتا ہے، کیونکہ وہ بار بار حویلی آتی ہے۔ اچھا، وہ شباب کی مرضی کے خلاف میشا کو رکھتا ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ گھر میں اسی کی چلتی ہے، اور وہ اس طاقت کو استعمال کرتا ہے اپنی مرضی منوانے کے لیے، چاہے دوسروں کو تکلیف ہی کی نہ ہو۔ اور پھر کمال یہ ہے کہ وہ شباب سے گلہ بھی کرتا ہے کہ ان کے بیچ فاصلہ بڑھ رہا ہے۔ ہاں، یہ بھی ہے۔ جبکہ وہ خود ہی تو میشا کو زیادہ اہمیت دے رہا ہے، اور جاتے ہوئے بچے کی ذمہ داری بھی کسے دے گیا؟ میشا کو۔ بالکل۔ تو یہ جو چند جھلکیاں ہیں، یہ ایک ایسے گھر کی تصویر بناتی ہیں جہاں ہر کوئی اپنے رازوں میں، اپنے ڈر میں، اپنی خواہشوں کے جال میں پھنسا ہوا ہے۔ زوار کی طاقت کا استعمال بہت واضح ہے، جبکہ دوسرے کردار جیسے شباب، نہال کی ماں اور میشا، وہ اپنی بقا کے لیے، اپنے مقصد کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر ذہن میں یہی سوال آتا ہے
کہ جب ماضی کے راز اور حال کے یہ جھگڑے ایک ہی چھت کے نیچے جمع ہو جائیں تو انجام کیا ہوتا ہے؟ جی، اور یہ کردار اپنے آپ کو بچانے یا شاید انصاف پانے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں، یہ سوال ہیں جو یہ قسط ہمارے لیے چھوڑ جاتی ہے۔